ساتھ ہی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. وزیر اعظم نے صدر کو بھارت کے خلاف آپریشن سے متعلق ابھی تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ دنیا بھر میں اور اپنی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو ایسے جو فرضی واقعات ہیں، من گھڑت واقعات ہیں، جو فالس فلیگ، جن کو آج کے دور میں فالس فلیگ آپریشنز کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اگر اس حوالے سے تھوڑی سی اوور ویو میں آپ کو دے چلوں، جو عالمی رائے عامہ ہے اس کو گمراہ کیا گیا اور کچھ تاریخی چند اہم واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اور بتاؤں کہ جہاں جہاں جنگوں اور جوہریت کے جھوٹے اور گمراہ کن واقعات کو بنیاد بنایا گیا، تو سب سے پہلے 1846 کی بات کریں گے. امریکی صدر جیمز پولک نے میکسیکو خریدنے کی کوشش کی. میکسیکو جو ساؤدرن امریکن کنٹری میں ایک ملک ہے، اس کو خریدنے کی کوشش کی. ناکامی پر سرحدی تنازع کو بہانہ بنا کر حملہ کر دیا. اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہے کہ امریکہ کی جو ایک پوری بیک گراؤنڈ جو ہسٹری ہے وہ اسی لیے ہے، اور اب وہ جو بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے غزہ میں جنوسائیڈ کرنے کے لیے، چونکہ وہ جو ان کا جو ایک ہسٹری ہے نا وہ ہی ایسی ہے، اسی لیے وہ اس طرح کے حملے کرتا ہے. اور دوسری جانب ایک اور واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 1854 سے 1837 تک امریکہ نے نکاراگوا پر حملہ کیا اور کیا اسی طرز پر کہ وسطی امریکہ کے دیگر ممالک بھی بارہا مداخلت کی. اور 1898 میں امریکہ نے ایک اپنے بحری جہاز کی تباہی کا الزام اسپین پر ڈال کر وہاں بھی جنگ چھیڑی اور اس کے علاوہ دوسری جو نصف سے زائد زمین تھی وہ گنوانا پڑی. اسی طرح 1854 سے اور 1898 کے بعد امریکہ نے جو اپنے جہاز کا الزام تھا وہ اسپین پر ڈالا. اس طرح کے واقعات جو تاریخ ہے ہمیں اٹھا کر دیکھنا پڑے گی، کیونکہ جو آج ہو رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں لنک جو ہے وہ تاریخ سے ہوتا ہے. پاکستان کے یا دنیا بھر میں کہیں بھی جس کے جو چیز کے جس طرح کے سرکمسٹانسز ہے وہ سب لنک کرتے ہیں شیئرڈ ہسٹری سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اور اس وقت ایک آپ کو اور عام خبر سے آگاہ کریں گے. دشمن کو ہر محاذ پر بدترین شکست کا سامنا ہے. پاک فوج نے LOC یعنی لائن آف کنٹرول پر بھارت کی متعدد پوسٹیں مکمل تباہ کر دی ہیں. اب تک یہ بڑی خبر ہے جس سے متعلق اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، جس نے ربطہ والی پوسٹ، جزیرہ پوسٹ کمپلیکس، کافر مہری پوسٹ، شاپر 3 غدر ٹاپ مکمل تباہ کر دی گئی ہے. افواج پاکستان کے حوصلے بلند اور پرعزم ہیں. فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی ہے. جذبہ شہادت سے سرشار افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے. بہادر افواج پاکستان نے بھارتی توپوں کو خاموش کروا دیا ہے. آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت سے بھارتی بلا اشتعال جارحیت پر مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے اور پاکستان نے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا تحمل سے مظاہرہ کیا ہے. صدر مملکت نے کہا ہے کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوال کا کوئی چارہ نہیں بچا ہے. آپ کو بتائیں صدر مملکت نے ابھی بات کی ہے اور صدر مملکت سے بھارتی اشتعال جارحیت پر مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے. پاکستان نے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا تحمل سے مظاہرہ کیا ہے. اپنے ناظرین کو اس وقت بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. صدر مملکت سے بھارتی اشتعال انگیزی جارحیت پر مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. پاکستان کے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایسا کہنا ہے. ان کا اہم بیان جو اس وقت ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے پر کوئی چارہ نہیں بچا تھا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. صدر مملکت سے بھارتی بلا اشتعال جارحیت پر مسلح افواج کے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے. پاکستان نے ذمہ دار قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا تحمل سے مظاہرہ کیا ہے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر مملکت آصف علی زرداری کی اہم ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات جو ہے وہ نیشنل کمانڈ آپریشنز کی میٹنگ سے پہلے ہوئی ہے، جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کی جب صورتحال پر گفتگو کی گئی، وزیر اعظم نے صدر کو بھارت کے خلاف آپریشن سے متعلق بھی آگاہ کیا اور اب تک کی جتنی پیش رفت سی اس تمام سے متعلق آگاہ کیا اور کہا کہ صدر مملکت بھارتی بلا اشتعال جارحیت پر مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیز کارروائیوں کا تحمل کا مظاہرہ کیا اور مؤثر جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن
کن جواب دینے کے سوال پر کوئی چارہ نہیں بچا. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس وقت کی گئی ہے جبکہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا جو اجلاس ہے وہ اب سے کچھ دیر میں ہوگا. ہنگامی بنیادوں پر یہ اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے جو کہ پاکستان کے سول اور ملٹری قیادت کے درمیان ہوگا اور اس میں آئندہ کے لائحہ عمل کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اور دوسری جانب اس سے قبل جو وزیر اعظم ہے وہ ہیڈ کریں گے تو وزیر اعظم نے صدر مملکت ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو کہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس سے مشاورت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت آصف زرداری سے اہم ملاقات کی ہے. ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی ہے. وزیر اعظم نے صدر کو بھارت کے خلاف آپریشن سے متعلق ابھی تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے. آپ کو یہاں پر اہم خبر دے رہے ہیں. وزیر مملکت صدر مملکت سے بھارتی بلا اشتعال جارحیت پر مسلح فوج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے. پاکستان نے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کا تحمل سے مظاہرہ کیا ہے. اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا. آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. وزیر اعظم کا بھارتی جارحیت پر پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوص کی صورتحال پر جوابی کارروائی کی حمایت پر بلاول بھٹو زرداری سے اظہار تشکر کیا گیا. اس وقت وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں پیپلز پارٹی جو اس وقت اہم سٹیک ہولڈر ہے گورنمنٹ میں جن کی وجہ سے جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے تو وزیر اعظم نے بلاول بھٹو جو کہ چیئرمین ہیں اور صدر مملکت جو کہ صدر ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے ہیڈ آف پریزیڈنٹ ہیں وہ ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو ساری جو صورتحال ہے اس پر بریف کیا ہے. اور اس معاملے پر ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. چند گھنٹوں میں بھارتی دفاعی نظام سپلائی لائن تباہ کر دی گئی. بھارتی فضائی طاقت اور سائبر نیٹ ورک بھی تباہ کر دیا گیا. آپ کو بتائیں کہ یہ جو اجلاس ہے اجلاس سے قبل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنز کی جو میٹنگ ہے اس سے قبل یہ جو اجلاس ہے وہ ہوگا اور اس سے قبل وزیر اعظم نے صدر مملکت سے میٹنگ کی ہے. یہ میٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس میں جو ہے ڈسکشن کی جائے گی جو اب تک کی پیش رفت ہے اس سے